اس ایوانوں میں انتہائی ضروری ہے۔ میں قائد حزب اختلاف کو اور جن زعماء نے اس کے لیے آواز اٹھائی، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے چاہے اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں یا ٹریجری بینچز پہ جو منسٹرز اور لوگ بیٹھے ہیں سینیٹرز، یہ دونوں طرف کا عقیدہ ہے اور ہمارے ایمان کا ایک جز لا ينفک ہے۔ اس میں کوئی ہم شک نہیں رکھتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو خاتم النبیین ماننے کے بغیر ہمارا ایمان، اسلام، دین اور عقیدہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ہمیں حکم دیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ جس نبی کو خاتم النبیین کہتا ہے اور جو نبی اپنے فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی ولا کتاب بعدی ولا رسول بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور ابتدائے اسلام سے ختم نبوت کے لیے اس امت نے جو جنگ لڑی ہے اور جو محاذ سر کیے ہیں، یہ اس امت کے اسلاف سے لے کر آج کے دور تک خاصا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسود انسی اور مسیلمہ کذاب کے خلاف آواز اٹھائی اور ان کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کا مقابلہ کیا اور اس وقت اس فتنے کا سدباب کیا۔ لیکن انہی ایوانوں کا تاریخ بھی گواہ ہے کہ یہاں پر محترم ذوالفقار علی بھٹو نے اور اس وقت کے پارلیمنٹ کے جو ان کے رفقائے کار تھے، جن میں جناب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، علامہ غلام غوث ہزاروی صاحب، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، خان عبدالولی خان صاحب، عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب، مولانا کوثر نیازی صاحب، اور کتنے نام ہیں جنہوں نے یہاں پر ظفر احمد انصاری صاحب، اور بہت سارے نام ہیں جنہوں نے ان کے خلاف ایک قومی یکجہتی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ وہ جنگ لڑی، اور اس ملک کے آئین نے ان کو کافر قرار دیا۔ اب جس شخص کو میرا دین اور میرا قرآن کافر قرار دیتا ہے اور جس کو اس ملک کا آئین کافر قرار دیتا ہے، کوئی منسٹر، سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری، کوئی افیسر، کوئی بندہ اس فتنے پرداز لوگوں کو اور ان بیمانوں کو حج پہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس پہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے اور ہم سب کا یہ ایک مشترکہ موقف ہے۔ باقی جو فارم کا ایشو آیا، تو ایک چیز میں بتاؤں، شاید کہ میرے کچھ کولیگز کو بھی پتہ نہیں، جب یہ ایشو آیا تو سب سے پہلے مجھے اس پہ متنبع کیا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے کہ یہ آپ کی وزارت میں کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک واٹس ایپ میسج کے ذریعے مجھے اس نے متنبع کیا، اور باقی اس کے بعد مجھے اس کے حوالے سے پیغام اور میسج آنے شروع ہو گئے۔ اچھا، ایک بات میں، اس دن اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی اور وہاں پہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس کو وہاں پہ موجود لوگوں میں سے ہر ایک نے اپنے مزاج کے مطابق اسے بیان کرنے کی اور میڈیا کو دینے کی ایک کوشش کی۔ اس میں ختم نبوت کا جو حلف نامہ ہے وہ اوریجنل فارم پہ موجود ہے۔ وہ فارم جو منسٹری کے ویب سائٹ پہ ہے، وہ فارم جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں حج فارم کے لیے، جو بینک
تقریباً 11 بینکس ہیں جو حج فارم وصول کرتے ہیں. 11 کے 11 بینکس کے آن لائن سسٹم میں وہی فارم ہے جس میں ایفیڈیوٹ اور حلف نامہ ختم نبوت کا ہے. منسٹری کے لوگوں کے ساتھ بینکس والوں کی میٹنگ ہوتی ہے اور انہوں نے کچھ وجوہات کے بنا پر، جس کو میں اس ہاؤس کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس اپلیکیشن فارم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے. اور اس کی وجہ یہ تھی، بینکس کا بھی یہ مشورہ تھا اور اس کو منسٹری کے کچھ آفیسرز نے ایگری کیا. ایک فارم کا حصہ ڈیٹا فارم ہوگا جس میں حج اپلیکنٹ کے، عازم حج کے ذاتی ڈیٹا اس میں شامل ہوگا، نام، ولدیت، پاسپورٹ نمبر، آئی ڈی کارڈ نمبر، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، کانٹیکٹ نمبرز، بلڈ گروپ، فلاں فلاں فلاں، یہ چیزیں. اور جب وہ فارم کمپیوٹر میں فیڈ ہوتا ہے، جاتا ہے، تو اس بینک کا سسٹم ایک اوریجنل فارم، حج فارم جس کو کہتے ہیں، اور جس کی بنیاد پہ قرآن اندازی ہوتی ہے، جس فارم کا حصہ ہمارے منسٹری میں آتا ہے، جس کو ہم بنیاد بنا کر حج کا اپروول دیتے ہیں، وہ فارم، اوریجنل فارم نکل آتا ہے جس میں وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی فیڈ ہوتا ہے. اس میں نیچے ایفیڈیوٹ کے بیان حلفی کے الفاظ ہیں اور وہاں پہ سائن آ جاتے ہیں. جو عازم حج ادھر سائن کر دیتا ہے کہ میں احمدی، قادیانی کسی گروپ سے تعلق نہیں رکھتا اور میں ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں. وہ اس دن جب پرائم منسٹر صاحب کا مجھے میسج آئے تو اوریجنل فارم کے وہ سارے متعلقہ بینکس جو اس دن نے جمع کی تھے، میرے واٹس ایپ میں، اس میں موبائل میں اب بھی موجود ہوں گے، وہ میں نے منگائے، ساروں پہ دستخط بھی موجود ہے، اوریجنل فارم بھی موجود ہے. یہ اور اس کی وجہ جو بینکس اور انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ ایک تو جو 14 صفحے کا فارم تھا اور اس میں یہ ڈیٹا بیچ جمع کرتے تھے، لکھتے تھے، یہ مینول تھا. اب سعودی کا پورا حج کا نظام، اس کو انہوں نے نام دیا ہے ای حج، جو کہ کمپیوٹرائز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اس بنیاد پر ہم نے اس کو ای سسٹم اور کمپیوٹرائز کرنے کے لیے ڈیٹا کا الگ کر دیا اور اوریجنل فارم الگ لگا دیا. دوسرا یہ تھا کہ 14 صفحات تھے اس حج فارم کے. 14 صفحات میں کبھی کبھی درمیان میں سے صفحات ضائع ہو جاتے تھے، کبھی کوئی کسی کو نہیں بھیجتا تھا تو صفحات پاڑ دیتے تھے. اور اس دوران پچھلے سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ کئی ایسی شکایات تھیں کہ میں نے فارم جمع کیا ہے لیکن وہ ضائع ہو گیا ہے. اس وجہ سے اس میں کوئی وہ اس امکان کو ختم کر دیا گیا. تیسرا یہ کہ اس میں جو تطویل تھی بہت لمبا ہو گیا تھا، جس پہ تقریباً ایک بینک کو ایک فارم فل کرنے میں 20-25 منٹ لگتے تھے. اور بینکس کی شکایت یہ تھی کہ یہ بہت سلولی اور بہت مشکل سے ہوتا ہے. جو اپلیکنٹ آتا ہے وہ خود بھر نہیں سکتا، بینک کا کوئی آفیسر، کوئی کلرک، کوئی نمائندہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، بھرتا ہے تو کافی لمبا ٹائم لیتا ہے. ایک یہ وجہ انہوں نے اس کی بیان کی. اور ان وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے کہا، اب منسٹری کے آفیسر سے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ڈیٹا فارم ایک کر دیں، الگ کر دیں، جو 1 صفحے 2 صفحے کا ہے، اور جو اوریجنل فارم ہے حج کا اس کو الگ کر دے. جب ڈیٹا فارم سسٹم میں چلا جائے گا تو اوریجنل فارم جو ہے از خود بخود اس کا جواب دے گا. میں نے اس دن کمیٹی میں، اور جس کا جناب محترم سراج الحق صاحب اور دیگر ساتھیوں نے جواب دیا، اظہار کر دیا، وہ یہ تھا، میں نے جو کمیٹی میں بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے سیکرٹری، باقی آفیسر سارے موجود تھے، اور اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی جس کو چیئر کر رہے تھے مولانا اسد محمود صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے. ادھر میں نے ان کو کہا کہ بات یہ ہے کہ اس طرح کی ایک حساس چیز کی، ٹھیک ہے آپ نے حسن نیت سے کیا ہے، آپ نے حاجیوں کو آسانی کے لیے کیا ہے، میں آپ کے بدنیتی پہ، بدعقیدگی پہ کوئی شک نہیں کرتا،
لیکن ایسے حساس چیز کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ بینک کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں اور اتنی حساس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں اور آپ منسٹر سے پوچھتے تک نہیں. میرا جو ناراضگی کا یا میں نے جو غصہ کیا اس دن، اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ نے مجھ سے اس بارے میں کبھی اعتماد میں نہیں لیا. کاش کہ اس کو منظر عام پہ آنے سے پہلے مجھے بتاتے تو اس کا متناسب حل یہ تھا. میں نے ان کو کہا کہ میں یہ کرتا کہ بینک کو کہتا کہ آپ دونوں پہ حلف نبوت کا جو ختم نبوت کا جو ایفیڈیوٹ ہے آپ ڈیٹا فارم پہ بھی لگائیں اور جو اوریجنل فارم ہے جو منسٹری میں جمع ہوتا ہے اس پہ بھی آپ لگائیں. تو جو خامخواہ ایک تشویش ہے اور ایک لوگوں میں اضطراب ہے، بے چینی ہے اور اس کا ہر جگہ اظہار ہو رہا ہے، اور کم از کم مجھے کہ میں تمام چیزوں پر حکومت کا اس حوالے سے دفاع بھی کرتا ہوں اور اعتماد میں بھی مجھے لینے کی کوشش کرتے. اس حوالے سے مجھ سے پھر کوئی پوچھے، میرے لیے تو بہت عجیب کیفیت تھی. اس کا میں نے اس کمیٹی کے فورم پہ میں نے اس کا انڈورس کیا، اظہار کیا، اور میں نے کہا کہ کم از کم اس پہ مجھے آپ نے ٹھیک ہے کہ حسن نیت سے اور اچھی نیت سے کیا، لیکن آپ مجھے اعتماد میں اس پہ لیتے. سیکرٹری سے، باقی جو آئی ٹی کے لوگ ہیں ان سے. اب اگر ہاؤس کی رائے ہے اور ہاؤس کا حکم ہے کہ اس پہ کوئی باقاعدہ ریگولر ہم انکوائری کریں، بالکل انکوائری کے لیے تیار ہیں، انکوائری کریں گے. اور جو بھی اس کی بدنیتی بدعقیدگی اس میں ثابت ہو گئی اور کسی نے ایسی سازش خدا نخواستہ ختم نبوت کے بارے میں کیا ہے تو اس سازش کو انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے میں اس کو ناکام بنا دوں گا، اور اس کا ہم جو بھی ایک سزا سخت ترین ہو سکتی ہے اس کا ہم اور آپ اس کا تجویز کریں گے اور دیں گے انشاءاللہ تعالی اس پہ. دوسری جو بات ہے حج کے پیکج کے حوالے سے، اس پہ کافی ادھر ان دونوں ہاؤسز میں بحث ہو چکی ہے، لیکن اس کے کچھ وجوہات ہیں. ہمارا اس دفعہ جو حج پیکج ہے ناردن ریجن سے، جس میں پشاور، لاہور اور فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان یہ اسٹیشن آتے ہیں، تو یہاں سے ہمارا آتا ہے تقریباً 4,85,000 بمائے قربانی کے بغیر 4,65,000 تقریباً. اور صدرن اسٹیشن سے سکر اور کراچی اور کوئٹہ سے وہ 4,65,000 آتا ہے. لیکن اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. آپ کی جو کرنسی کی قدر میں کمی ہے، پاکستانی کرنسی کی قدر پچھلے سال اور اس سال ایک بڑی وجہ یہ ہے. اس کے علاوہ جو ایئر فیئر ہے ایئر لائنز کے، اس میں اس کی بھی ایک وجہ ہے. تقریباً جس طرح بتایا گیا 1,40,000 کرایہ ہے، اور اس کے وہ جب ہم ایئر لائنز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سعودی ایئر لائنز کے ساتھ، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ساتھ، ان کے اپنے وجوہات ہیں اور وہ اس کے بتاتے ہیں کہ ہم فل فیئر اس دوران دیتے ہیں. دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس طرف جو حجاج کو لے جانے والے جہاز ہوتے ہیں اس طرف سے فل جاتے ہیں واپسی، اس میں کوئی سواری نہیں ہوتی، اور جو واپسی میں حجاج کو لاتے ہیں تو اس طرف سے فل آتے ہیں، پھر اس طرف سے اس کی کوئی پیسنجر نہیں ہوتا. اس طرح کے ان کی وجوہات اور دلائل ہے. بہرحال ہم نے تقریباً ان کے ساتھ مہینہ 1.5 مہینہ، اور کہیں ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ 5.5 لاکھ تک فیئر حج پیکج پہنچ گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے پھر مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ اس کو ورک آؤٹ کرے اور جتنا اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور حکومت کن اقدامات کے ساتھ اس کو کم کر سکتی ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے کر کے تقریباً اس میں 60,000 تقریباً 65,000 اس میں مزید اس میں کمی کر دی، جس میں ریال کی قیمت کو اس میں فکس کرنا تھا. پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں اور اسٹیٹ بینک سے آج کا جو ریٹ ہے ریال کو اس میں فکس کر کے آپ کو مزید کشن دینے کی ضرورت نہیں کہ ریال کو آپ اور اگر 41.5 ہے تو آپ اس کو
44 रुपया पे ले जाए। इस तरह के कुछ इक़दामात थे। सऊदी अरब में भी एक्स्ट्रा चार्जेस हज के लग गए हैं। मसलन मशायर का रेल का टिकट जो कि 250 रियाल था मुज़दलिफ़ा, अरफात और मिना का, इस साल 550 रियाल हो गया है। 200 रियाल का उसमें इजाफ़ा हो गया है। वीज़ा फ़ीस में 300 रियाल जो है वीज़ा फ़ीस में, हज का वीज़ा जो कि पहले नहीं था, इसमें इजाफ़ा हो गया है। 110 रियाल तकरीबन ये उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से इजाफ़ा कर दिया है। इस तरह चीज़ों की इजाफ़ा की वजह से, और मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में यूटिलिटीज़ के जो बिल्स हैं, होटल्स के, बिल्डिंग्स के, उसमें इजाफ़ा हुआ है, बिजली के और पानी के और गैस के, उस वजह से उस बिल्डिंग के किराए भी बढ़ गए हैं। सारी चीज़ें मिला के ये इजाफ़ा हो गया है। लेकिन अब भी मैं बिलयकीन कह सकता हूँ, आप पाकिस्तानी करेंसी का तो कदर की कमी की वजह से हाल है, अल्लाह ताला करे बेहतर हो जाए, लेकिन डॉलर में या रियाल में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो पाकिस्तान का हज पैकेज इंडिया से, बांग्लादेश से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से सबसे सस्ता है पाकिस्तान का हज पैकेज। मैं इन अल्फाज पे मज़ीद अगर कोई थैंक यू जी, बस मेहरबानी तशरीफ रखें सेनेटर मुश्ताक साहब प्लीज। हमारी जो जितनी भी अकाउंट्स है बिलासूद बैंकारी में है। नेशनल असेंबली में इस तरह होता नहीं है, मैं मौजूद नहीं था, और हमारी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से ये गलतफहमी पैदा हो गई। हमारे जितने अकाउंट्स है, खा हज के पैसे जहाँ आते हैं या मिनिस्ट्री के दीगर अकाउंट्स है, हम सब उसको बिलासूद बैंकारी में, उन बैंक्स में जिनके बिलासूद अकाउंट्स हैं, इस्लामिक बैंकिंग है, उसमें हम रखते हैं। थैंक यू मिनिस्टर साहब जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। एक तो हम शुक्रिया अदा करते हैं नूरुल हक कादरी साहब का कि उन्होंने अपनी तरफ से जो मालूमात थी वो हाउस के सामने रख दी। लेकिन जहाँ कमेटी का